چوتھی نصیحت نوٹ کیجیے گا، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی پر اس نیت سے احسان نہ کرو کہ بدلے میں مجھے اس سے زیادہ ملے گا، بے لوث زندگی گزارو، اس نیت سے نہیں کہ وقت آئے گا کہ میرا بھی ساتھ دے گا اور زیادہ جو ہے وہ مجھے میرے ساتھ چلے گا، نہیں، بوٹی دے کے بکرا لینے کی امید نہ ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو زکوٰۃ بھی دیتی تھی نا، اگر آگے سے کچھ جزاک اللہ خیر کہتا تھا تو ناراض ہوتی تھی، کہا مجھے اللہ سے اجر چاہیے، مجھے تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ پانچویں نصیحت نوٹ کیجیے گا، وہ یہ ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک انتہائی کٹھن ذمہ داری دی جا رہی تھی، انتہائی مشکلات کا سفر تھا۔ مکی زندگی میں 13 سال ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، ہر قسم کا ظلم سہا ہے، ہر قسم کی تکلیف سے گزرے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مدنی زندگی میں بھی کئی قربانیاں، کئی جنگیں لڑی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، نیندیں قربان کی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ تب جا کے اسلام کا بول بالا ہوا۔ چھٹی اور آخری نصیحت نوٹ کیجئے گا، اور وہ ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب آپ علیہ السلام دن بھر محنت کرتے، لوگوں سے ملتے، ملاقات کرتے، ایک رات اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، کیونکہ آپ سارا دن تبلیغ کرتے، رات کو تھک جاتا انسان، لیٹ جاتے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، یا ایھا المزمل، اے کمبل لے کر سونے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، رات کو بھی کھڑے ہو جائیے، رات کو بھی آرام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اگر ان سارے ظالموں سے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے طعن و تشنیع سے نمٹنا ہے، اور اس کے لیے مضبوطی اور صبر اور حوصلہ چاہیے، تو راتوں کو مصلوں پہ گزارنا پڑے گی، راتوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت اور اس کو لوگوں تک منتقل کرنا بہت بڑی ذمہ داری، لیکن جو رات کی تاریکیوں میں فجر کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتا، اور فجر کے لیے بھی اپنی اتنی سی چھوٹی سی خواہش نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، تو دن کے اجالوں میں وہ آرام سے بچ سکے گا؟ نہیں، اس نے پریکٹس ہی نہیں کی۔